جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ آج کا پہلا ایشو افغانستان کے اندر پاکستان کا آپریشن ہے۔ میر علی کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کا جواب آج پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کے دیا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل ہے جو آپ کے ساتھ سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ آج گرفتار ہوئے، پھر غائب ہوئے، پھر گرفتار ہوئے، اور پھر 2 دن کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں دے دیے گئے۔ کیا ایشو ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لڑ پڑی ہیں۔ صنم جاوید اور طیبہ راجہ کے درمیان کیا ایشو ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے۔ اور ایئر چیف کو 1 سال ایکسٹینشن دے دی گئی، اس ایکسٹینشن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو اسی وی لاک میں بتایا جائے گا۔ ہم سب سے پہلے ایئر چیف کی طرف آتے ہیں۔ ایئر چیف اس وقت ہیں ظہیر احمد سدھ۔ سدھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے گاؤں کا نام سدھ ہے، اور یہ لالہ موسیٰ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا شہر بھی وہی ہے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایک سدھ گاؤں ہے جس کے یہ رہنے والے، اور ان کے والد صاحب حکیم ہوتے تھے اور بڑے نوٹیبل تھے۔ لالہ موسیٰ کے اندر بڑی رسپیکٹ تھی ان کی، بلکہ اگر میں اپنے بچپن کو ریکال کروں تو شاید پورا شہر حکیم صاحب کا مرید بھی ہوتا تھا اور مریض بھی ہوتا تھا، سب لوگ ان کا احترام کرتے تھے، اور کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے سب سے بہتر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حکیم صاحب کے پاس جایا جائے، کیونکہ وہ انتہائی نفیس انسان تھے، پڑھے لکھے انسان سے درد دل رکھنے والے انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی تھے، تو لوگ ان کے پاس عقیدت میں بھی جاتے تھے اور ان کی جو حکمت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی جاتے تھے۔ سدھ صاحب بھی بڑے اچھے پروفیشنل آدمی ہیں، اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، فضائیہ کے اندر بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے اور باہر بھی احترام کیا جاتا ہے، اور شریف فیملی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جب جنرل باجوہ صاحب کے دور میں جب بہت زیادہ ایشوز چل رہے تھے ان کے ساتھ، تو اس وقت ایئر چیف کی طرف سے ان کی سپورٹ ہوتی تھی، اور بلکہ شریف فیملی کئی بار ان کا ذکر بھی کرتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ پھر ان کے جو بھائی ہیں ان کو لالہ موسیٰ سے ایم این اے کا ٹکٹ بھی الاٹ کیا گیا، اور وہ الیکٹ ہو کے وہ اب اسمبلی کا حصہ بھی ہے، بلکہ ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ ہار چکے ہیں، لیکن پھر صبح جب اٹھے تو وہ بھی جیت چکے تھے۔ بہرحال سدھ صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی، جس پہ ظاہر ہے بہت ساری ریزرویشنز ہیں، اور تمام تر عقیدت اس فیملی کے ساتھ ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میاں شہباز شریف صاحب نے یہ ایکسٹینشن دے کے ثابت کر دیا کہ آنے والے دنوں میں ان کی حکومت کیسے چلے گی، کہ جو بھی ادارہ اپنے آپ کو یا اس کا سربراہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کروانا چاہے گا تو صرف ایک اشارہ ہی کافی ہوگا، اور میاں شہباز شریف صاحب کاغذ پہ دستخط کر کے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایئر فورس کو واقعی ضرورت ہو اور وہ اتنے اہم شخص ہوں کہ ان کے بعد ایئر فورس نہ چل سکتی ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، اور اس لیے شاید 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ادارہ ان کے بغیر نہیں چل سکتا تو 1 سال بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انہیں تا حیات ایکسٹینشن دے دیتے تاکہ کم از کم ادارہ سیف ہو جاتا، لیکن اگر آپ نے صرف 1 سال ایکسٹینشن دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال بعد پھر کوئی اور آ جائے گا، اور شاید اس کے اندر اہلیت ہو کہ وہ اس ادارے کو چلا سکے، اور اگر اس کے اندر اہلیت 1 سال بعد آ سکتی ہے، یا کوئی 1 سال بعد ایئر فورس ایک ایسا شخص کریٹ کر سکتی ہے، ایک ایسا آفیسر کریٹ کر سکتی ہے جو ایئر فورس کو چلا سکتا ہے، تو پھر آج کیوں نہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جو بہت بڑا اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے جو ایکسٹینشنز ہوتی تھی وہ صرف اور صرف پاک فوج کو دی جاتی تھی، اس میں جو آرمی چیف ہوتے تھے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ جو روایت ہے، اب یہ دوسرے اداروں تک بھی چلی گئی۔ اب ظاہر ایئر فورس ہے، کل نیوی بھی ہوگی، تو جب آپ اتنی سپریم قسم کے اداروں کے سربراہوں کو ایکسٹینشن دیتے چلے جائیں گے تو اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ ڈیفینیٹلی ایک نقصان ہوگا، فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹلی اداروں کے اندر جو ایک میرٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ میں بھی کبھی ایئر چیف بن سکتا ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ایئر چیف بننے سے بہت پہلے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیں گے، اور وہاں پہ پورا زور لگائیں گے کہ آپ کو چیف بھی بنا دیا جائے، اور جب آپ چیف بن جائیں تو پھر آپ کو ایکسٹینشن بھی مل جائے۔ تو میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب نے ایک دوسرے ادارے کے اندر بھی ایک ایسی اینٹ رکھ دی ہے، جو ایک ایسی ٹیڑھی اینٹ رکھ دی ہے جو میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں اس ادارے کی عزت کو بھی برقرار رکھ سکے۔ تو یہ بڑے سپریم ادارے ہوتے ہیں، بڑی عزت والے ادارے ہوتے ہیں، یہاں پہ جب کوئی چیف ایکسٹینشن لے لیتا ہے تو وہ اس کے بعد میرا تجربہ یہ ہے اور تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ ان کی وہ عزت وہ وقار نہیں رہتا جو اس سے پہلے تھا۔ اس میں آپ جنرل باجوہ صاحب کی مثال لے لیں
جناب باجوہ صاحب نے میرے ساتھ ملاقاتوں میں کئی بار یہ کہا کہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی وہ ایکسٹینشن لینی تھی، اور اس سے پہلے میں بڑا باعزت سمجھا جاتا تھا افواج پاکستان کے اندر، لیکن جب میں نے ایکسٹینشن لی تو اس کے بعد میں لوگوں کے ساتھ آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں یہ ایکسٹینشن ہوئی تو جو میرے بعد جنرل سے جن میں سے کسی ایک نے چیف بننا تھا وہ سب مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو یقین کریں ان کا بقول مجھے یقین کریں کہ میں ان کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا، اور مجھے بڑی شرم آ رہی تھی، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ٹیبل کے نیچے چھپ جاؤں، یعنی یہ صورتحال تھی۔ اس سے پہلے آپ جنرل کینی صاحب کو دیکھ لیں، جنرل کینی صاحب بہت زیادہ باعزت آرمی چیف تھے اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اور یہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک بار ایک بڑی محفل میں کہا تھا کہ ہم سب مل کے بھی زندگی میں جو کام کر سکیں وہ ایک شخص اکیلا جنرل کینی جو وہ کام انہوں نے فوج کے لیے کیا، لیکن جب انہوں نے ایکسٹینشن لی تو اس کے بعد ان کی جو صورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے۔ آج وہ اپنے آپ کو بڑا اکیلا محسوس کرتے ہیں، آج وہ اکیلے گولف کھیل رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ان کے آفیسرز ہیں یا اس وقت کے ان کے کولیگ تھے وہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ صورتحال ہے ایکسٹینشن کی۔ تو میرا نہیں خیال سدھ صاحب جو ہیں اس کے بعد اپنے جونیئرز یا اپنے جو بیچ میٹس ہیں ان کو فیس کر سکیں گے، یا کل کو اگر جب ریٹائر ہوں گے تو ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی۔ دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے زندگی گزار دی پوری کی پوری پاک فضائیہ میں، اور آپ کے پاس بڑا ٹائم تھا، 3 سال تو آپ ایئر چیف رہے ہیں، تو آپ کے پاس 3 سال تھے کہ کم از کم آپ جو اپنے خواب تھے اس کو پورے کر سکتے۔ آپ نے اگر فورس کو ری شیپ کرنا تھا تو آپ کے پاس 3 سال تھے، آپ کر لیتے۔ اس سے پہلے بھی آپ آفیسر گریڈ میں کتنا عرصہ رہے ہیں، آپ جو کچھ کرنا چاہتے تھے آپ کر سکتے تھے، اور اگر آپ پچھلے 30 سال کے اندر یا 25 سال کے اندر یا 20 سال کے اندر کوئی خاص کمال نہیں کر سکے تو پھر سوال یہ کہ 1 سال کے اندر آپ کیا کر لیں گے، اور اگر آپ 1 سال کے اندر کمال کر لیں گے تو پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کی سروس تھی اس میں آپ یہ کیوں نہیں کر سکے۔ تو پھر تو یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس صلاحیت تھی ایئر فورس کو تبدیل کرنے کی، اس کے لیے آپ کو 1 سال کی ایکسٹینشن چاہیے تھی، اور آپ نے اپنی ساری صلاحیت جو ہے صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے بچا کے رکھی کہ اگر مجھے حکومت پاکستان ایکسٹینڈ کر دے گی تو پھر میں ایئر فورس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا، اسے دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس بنا دوں گا، اور اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں دی جاتی تو پھر میں اس سال بھی کچھ نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پھر اپنی صلاحیتیں بچا کے رکھی تھی صرف ایکسٹینشن کے لیے، تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور اس ساری چیزوں کے بعد پھر ایک سوال یہ ہے کہ 1 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ اسی مہینے میں آپ پھر دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، اور اگر آپ دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے تو آپ کے جو جونیئر آفیسرز ہیں ان کے فیوچر کا کیا بنے گا؟ کیا ان میں سے کسی شخص کو کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ میں اس ادارے کا چیف بنوں؟ تو آپ نے کتنے لوگوں کا کیریئر مار دیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو قطعاً یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے پہلے مہینے میں ثابت کر دیا کہ مجھے جو کہا جائے گا میں کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو آپ کو پالیسی بنا لینی چاہیے۔ اگر آپ پچھلے 75-76 سال میں کوئی پالیسی نہیں بنا سکے تو کم از کم اب تو کوئی پالیسی بنا لیں، اور پالیسی جو ہوتی ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی شخص کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، خواہ وہ کوئی شخص بھی ہو، وہ سول بیوروکریسی ہو، وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ ججز ہوں، وہ سیاستدان ہوں۔ ایون سیاستدانوں کے لیے بھی ایک پیرامیٹر بننا چاہیے کہ اس ایج کے بعد کوئی سیاستدان سیاست میں نہیں رہے گا، تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسٹینشن کی یا سروس کے اختتام کی ایک پالیسی بنانی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں بناتے تو پھر یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا۔ پھر اس طرح ہر شخص جس کے پاس پاور ہوگی وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے آئے گا، اپنی مرضی کے لوگ لے آئے گا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یاد رکھیے گا، بلکہ بڑی جلد یہ وقت آ جائے گا کہ جب کولیشن بنے گی تو کولیشنز یہ فیصلہ بھی کریں گی کہ دیکھیں جی ہمارا فلاں چیف جو ہے اس کو چیف بننا چاہیے، ہمارا فلاں آفیسر ہے اس کو فلاں محکمے میں لگایا جائے۔ اب یہ سول بیوروکریسی میں ہو رہا ہے، جب آپ کولیشنز بناتے ہیں تو آپ محکمے تقسیم کر لیتے ہیں کہ جی ریلوے کا سیکرٹری ہماری مرضی کا ہوگا، جناب پولیس کا آئی جی فلاں صوبے کا ہماری مرضی کا ہوگا، ایف آئی اے کا جو ہوگا وہ جو ڈی جی ہے وہ ہماری مرضی کا ہوگا، بلکہ ججز تو حکومت بڑے عرصے سے اپنی مرضی کے لگا رہی ہے۔ تو اس کے بعد ایک وقت یہ بھی آ جائے گا کہ جو کولیشنز ہوں گی وہاں پہ یہ ڈیل ہوگی کہ آصف علی زرداری صاحب کو فلاں فورس کی جو چیف ہے وہ دے دیے جائیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں فلاں فورس کے چیف کا فیصلہ وہ کریں گے۔ تو اگر یہ یہاں تک معاملہ چل گیا تو پھر اس کے بعد پاکستان کو چلانا میرا نہیں خیال کہ ممکن رہے گا۔ تو حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کم از کم ایکسٹینشن کے چیپٹرز کلوز ہوں،
تاکہ ایک سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو. اور جب یہ سسٹم اس طرح میلیفائڈ ہوتا رہے گا تو اس کے بعد پھر پاکستان کی سروائیول ایک بہت زیادہ بڑے سوالیہ نشان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی. تو اس کے اوپر میری ٹیک یہ تھی کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اب اگر یہ ہو گئی ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اب تمام اداروں میں آپ کو کرنی پڑے گی. پھر ہر جو چیف ہوگا وہ اپنی مرضی کے لوگ لے کے آئے گا, لوگوں کو ابلائج کرے گا, اور اس کے بعد اپنی ایکسٹینشن سیدھی کر لے گا, اور اس کے بعد جو فورسز کی صورتحال ہوگی, جو اس کا مورال ہوگا, وہ آپ کے سامنے. اب پاکستان تحریک انصاف کی 2 خواتین ہیں, صنم جاوید ہیں, طیبہ راجہ ہیں. دونوں جو تھی 9 مئی کے اندر ان کے اوپر اعتراض کیے جاتے تھے. اس پہ اب صنم جاوید صاحبہ کو پہلے MNA کا ٹکٹ جاری کیا پاکستان تحریک انصاف نے, ظاہر ہے وہ ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکی. اس کے بعد پھر انہیں سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا, جس پہ طیبہ راجہ صاحبہ جو ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک قسم کی ریزرویشنز ہے. انہوں نے ٹویٹس کرنی شروع کر دی ہے, انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ کیا صرف صنم جاوید ہی ایک خاتون ہے, کیا صرف اسی کی قربانی ہے, اور صرف اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے دل میں اتنا رحم یا اتنی ہمدردی کیوں ہے. ایک ٹویٹ جو طیبہ راجہ صاحبہ کی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, وہ بڑی مزیدار ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے اندر لڑائی شروع ہو چکی ہے, اور اگر اس لڑائی کو روکا نہ گیا تو آنے والے دنوں میں بڑے بڑے خطرناک قسم کے بڑے بڑے گندے پوتڑے نکلیں گے, جن کو ظاہر سونگنا یا جن کو دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہے گا. تو طیبہ راجہ صاحبہ نے کہا ہے کہ کسی ایک کو جان بوجھ کر اونچا دکھانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ باقی سب کی قربانیوں کو پسے پش ڈال دیا جائے یا کم دکھایا جائے. سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ختیجہ شاہ, طیبہ راجہ, عالیہ حمزہ کسی کی بھی بیل نہیں ہوئی تو ایک ہی عورت صنم جاوید کی بیل بار بار ATCC کیسے ہو جاتی تھی. ختیجہ شاہ واحد عورت ہے جس کے والد, بھائی اور خامد کو اٹھا لیا گیا تھا, تو اس نے اپنی گرفتاری خود دی. 18 گھنٹے گاڑی کا سفر کروا کے بلوچستان جیل تک بھیج دیا گیا. صنم 8 بار گرفتار اس لیے ہوئی. اچھا, یہ اس کے بعد یہ صنم جاوید صاحبہ کا آ گیا چیپٹر. اس سے پہلے تو جو تھا وہ ختیجہ شاہ کا بات کر رہی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا صنم جاوید 8 بار گرفتار اس لیے ہوئی کیونکہ اس کی 7 بار بیل بھی ہوئی, باقی کسی کی تو بیل ہی نہیں ہوئی تھی. 5 کیس ختیجہ شاہ پر بھی تھے مگر ختیجہ شاہ کو جیل سے باہر نکلنے تک نہیں دیا گیا. عائشہ بھٹا واحد عورت ہے جو جناح ہاؤس حملے میں نامزد ہے. ماں کو مرے کچھ وقت ہوا تھا اور باپ کو ٹیومر ہے. اب یہ جو طیبہ راجہ صاحبہ ہے نا, وہ خواتین کے سارے پروفائلز کھول رہی ہیں. تو طیبہ راجہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ طیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ کی بیل لاہور ہائی کورٹ سے 9 ماہ 12 دن بعد 15 بار بینچ ٹوٹنے کے بعد ہوئی. تو بار بار ETC سے کسی ایک کی بیل کیسے ہو جاتی تھی؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کسی عورت کی میڈیا کوریج نہیں ہو سکتی تھی. اس وقت صرف ایک ہی انسان کی ہیڈ لائنز تک چلنے کی اجازت کیسے تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جیل سے بھی بیانیہ جاری رکھنے کی رسائی جب کسی کو نہیں تھی تب ایک ہی کی رسائی کیسے تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ابھی ہم سب صرف خان صاحب کی واپسی کی وجہ سے خاموش ہیں, تھوڑا رکیں, سب ایک ساتھ بولیں گے. اس کے ساتھ ساتھ طیبہ راجہ صاحبہ نے ایک اور ٹویٹ کی کیونکہ سب لوگوں کا خیال تھا, بلکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جی جعلی ہے ٹویٹ, یہ اصلی ہے نہیں. تو اس پہ طیبہ راجہ صاحبہ نے کہا کہ میں نے جو کہا وہ ایک بات کے جواب میں کہا, کسی نے اور خواتین پر بات کر دی تھی اس لیے یاد دلانے کے لیے جواب دیا, اور میں اپنے ایک ایک لفظ پر قائم و دائم ہوں. اگر عہدے کے لالچ یا حسد میں کچھ کہنا ہوتا تو اب تک انتظار میں نہ رکتی کہ سب کے پیپر جمع ہو جائیں, پھر کہوں گی. جیل سے آتے ہی کہہ دیتی. جب سب آ کر پوچھتے, اور یہاں درجن بھر رپورٹرز روزانہ انٹرویو کے لیے کالز کر رہے ہیں, ان کے انٹرویوز دے کر وہاں کہتی جو کہا اس پر قائم ہوں, اور ہر بار کہا ہے کہ سب سے پہلے خان صاحب اور بی بی ہیں, ان کے سوا کچھ نہیں, اس لیے اب اسے یہیں چھوڑتی ہوں اور واپس خان صاحب کی رہائی اور ملٹری کسٹڈی کے لوگوں کی رہائی اور خواتین کی رہائی پر آتے ہیں. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. تو طیبہ راجہ صاحبہ جو ہیں وہ سیدھی ہو گئی ہیں, اور انہیں اس چیز پہ بڑا وٹ ہے کہ صنم جاوید کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے, انہیں MNA کا ٹکٹ بھی کیوں دیا گیا, پھر جو مخصوص سیٹیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اندر ان کا نام کیوں تھا, پھر انہیں اب سینٹ کا ٹکٹ کیوں جاری کر دیا گیا. تو اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف وہی کیوں ہے, ہم سب بھی تو ہیں, ہم سب کی قربانیاں بھی تو ہیں. بات تو ویسے ان کی ٹھیک ہے, اور اب اگر اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا تو پڑے گا. اور یہ پہلی خاتون نہیں ہے جو بول رہی ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو بولتی رہی ہیں. آنے والے دنوں میں بھی مجھے خطرہ ہے کہ اس قسم کی بہت ساری آوازیں اٹھیں گی اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آج ایک اور خبر آئی کہ جناب فیض حمید صاحب کے بھائی جو نائب تحصیلدار تھے, نجف حمید ان کا نام ہے, ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتاری ان کی یہ ہوئی کہ ان سے پہلے چکوال پولیس نے ایک کیس درج کیا تھا ان کے خلاف کرپشن کا,
اور یہ اینٹی کرپشن کا کیس ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک فاسدی ضمانت لے لی تھی. آج ان کی ضمانت تھی. جب وہ عدالت پہنچے تو ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی. جب ضمانت منسوخ ہو گئی تو فوری طور پہ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے پولیس لے جا رہی تھی باہر تو وہاں سے وہ غائب ہو گئے, وہاں سے بھاگ گئے. اور وہ ایسے بھاگے کہ پولیس دیکھتی رہ گئی. اور اس کے بعد وہاں پہ ترتھلی مچ گئی کہ جناب نجف حمید صاحب کہاں چلے گئے. پولیس نے پھر بہرحال بڑی مشکل سے ان کو دوبارہ گرفتار کیا. دوبارہ گرفتار کر کے انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا. عدالت نے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا اور اب انہیں چکوال کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور پولیس انہیں چکوال لے گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو نجف حمید صاحب ہیں انہوں نے جرم کیا کیا. تو نجف حمید صاحب کی ایک تو بہت زیادہ زمینیں ہیں اور ان زمینوں کا ریکارڈ وہ پیش نہیں کر پا رہے. پھر ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان بینک اکاؤنٹس کی وہ تفصیلات نہیں بتا پا رہے. پھر جناب فیض حمید صاحب کا چکوال کے اندر جو گھر ہے وہ کہا جاتا ہے پورا ایک پیلس ہے اور اس کے اوپر کروڑوں روپے لگے ہیں. اور اب وہ ان کروڑوں روپے کا جو جواب ہے وہ بھی نجف حمید صاحب نے دینا ہے کیونکہ گھر نجف حمید صاحب نے بنایا تھا. تو اب ان سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی تو آمدنی اتنی نہیں تھی کہ آپ اتنا بڑا گھر بنا کے اپنے بھائی کو ڈونیٹ کر سکیں, تو یہ آپ نے کہاں سے بنا لیا. وہ بھی ایک سوال ان سے کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی ایسا ہی رہے ہیں اور اس زمانے میں انہوں نے جتنے دشمن اپنے بنائے تھے اب وہ دشمن جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور اب ان کی طرف سے جنرل فیض حمید صاحب تو ٹائٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کی فیملی کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے. تو نجف حمید صاحب جو ہیں اب میرا خیال یہ ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا. اور اگر یہ کیس میرٹ پہ فیصلہ ہوا تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ نجف حمید صاحب کو سزا ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ گڑبڑ بہت زیادہ ہے. آج فارم منسٹری کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو 16 مارچ کو میر علی کے اوپر حملہ ہوا تھا چیک پوسٹ کے اوپر جس میں ایک کرنل لیول کے آفیسر اور پھر ایک کیپٹن تھے وہ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ باقی جوان تھے 7 جوان, جو ٹوٹل لوگ ہیں وہ 7 شہید ہوئے. اور اس کے بعد جب اس کے اوپر تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ افغانستان سے اسے اپریٹ کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے حافظ گل بہادر جو ہیں ایک ٹی ٹی پی کے جو ایک لیڈر ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں. لہذا پھر آج پاکستان نے افغانستان کا بارڈر کراس کر کے وہاں پہ ایک سرجیکل آپریشن کیا ہے اور یہ سرجیکل آپریشن اس طرح نہیں بیان کیا گیا, بڑے محتاط انداز سے فارم منسٹری نے اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا آپریشن کیا گیا ہے اور اس سے افغانستان کو ایک میسج یہ دیا گیا ہے کہ آپ اگر پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کریں گے, پاکستان کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر افغانستان کی زمین بھی نہیں بچ سکے گی. اور ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں تو پھر آپ کو یہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا پڑے گا, پھر آپ کو ان سب کو لوگوں کو روکنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہو, پاکستان کے آفیسرز کو شہید کیا جا رہا ہو, پاکستان کے شہریوں کو مارا جا رہا ہو اور پاکستان کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے. تو ایک میسج افغانستان کو دے دیا گیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے اب اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو جواب آئے گا. افغان گورنمنٹ نے اگر واقعی معاملات کو درست رکھنا ہے تو انہیں اس چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ افغان گورنمنٹ جو تھی وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی زمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن زمین استعمال ہو رہی ہے اور اب پاکستان کے پاس زیادہ گنجائش نہیں بچی کہ وہ مسلطاً خاموش رہے. تو اب یہ خاموشی کا کوئی تک نہیں بنتا. آخر میں شوکت یوسفزئی صاحب کو آج 15 کروڑ روپے کا جرمانہ ٹھک گیا. انہوں نے 2019 میں اسفند یار ولی صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے $2.5 کروڑ میں پختونوں کا سودا کر دیا. اس پہ ظاہر ANP نے کیس کر دیا تھا. اب اس کیس کا فیصلہ آج ہوا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعجاز الرحمان صاحب نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو شوکت یوسفزئی صاحب کو کہا ہے 15 کروڑ روپے آپ اسفند یار ولی صاحب کو ادا کریں. اب شوکت یوسفزئی صاحب ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ اس معاملے کو اب ہائی کورٹ لے کے جا رہے ہیں اور ہائی کورٹ سے شاید انہیں وہاں پہ ریلیف مل جائے. لیکن یہ فیصلہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب عدالت پیش ہی نہیں ہوتے تھے.